بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی شارٹس ویڈیو میں قرآن پاک کے ظاہری اور باطنی آداب بیان کیے جائیں گے۔ ویڈیو انت تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی اہم پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ نمبر 1، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب یعنی ادب کے ساتھ ہو کر اور عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے۔ نمبر 2، آہستہ پڑھے اور اس کے معافی میں غور و فکر کرے، تلاوت قرآن میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ نمبر 3، دوران تلاوت رونا بھی چاہیے اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لی۔ نمبر 4، ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ نمبر 5، اگر قرات سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ نمبر 6، جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھے۔ تلاوت قرآن کے باطنی آداب۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ پاک کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلود نہ کرے اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے از سر نو توجہ سے پڑھے۔ نمبر 4، ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر سے پڑھے کہ یہ 2 بار پڑھنا زیادہ تلاوت قرآن سے بہتر ہے۔ نمبر 5، جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن پاک اللہ پاک کی پاک بارگاہ سے سن رہا ہوں، کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس کے ظاہری اور باطنی آداب پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔